صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے، بس اس کا وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے۔ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ تڑپتے دل سے نکلنے والی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ آپ کے ٹوٹے ہوئے حصے کو بحال کر سکتا ہے اور اسے کسی بڑی چیز میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بس آپ کو ایمان کی ضرورت ہے۔ ایک مقام پھر ایسا بھی آتا ہے جب لوگوں کی باتیں بے اثر ہو جاتی ہیں، پھر دل یہ سوچ کر مطمئن رہتا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے اور بس اس کا جاننا ہی کافی ہے۔ وہی جانتا ہے ہم کن کن کیفیات سے گزر کر یہاں تک آئے ہیں، اور لوگ میرے کردار پہ جتنی بھی تہمتیں لگا لیں، وہ یہ حقیقت کبھی نہیں بدل سکتے کہ میرے ہزار گناہوں کے بعد بھی وہ میرا خالق رہے گا، اور میں ہزار نافرمانیوں کے بعد بھی اس کا بندہ رہوں گا، اور یہ حق مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ آج کل ہم نماز تو پڑھتے ہیں، مگر جلدی جلدی اپنے خیالوں میں مگن رہ کر سلام پھیر کر دعا بھی مانگتے ہیں تو بس ایسے کہ اللہ یہ دے دو، اللہ یہ تکلیف دور کر دو۔ بالکل مانگو، مگر اس کی محبت کو دل میں رکھ کر، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کو خوش کرنے کا سوچ کر، اللہ سے صرف اللہ کو مانگو، کیونکہ جب اللہ تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ اور اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، اس کے آگے سجدہ کرنے والے لاتعداد فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سجدے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو گر جاتے ہیں سجدے میں۔ اور کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں اللہ اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا نہیں کہتا تو ہم کہاں جاتے، کیا ہوتا ہمارا؟ اور ہم تو اس کے آگے جھک بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ اور تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں نا، وہ اللہ نے سنے ہیں۔ اور اللہ جب تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تب وہ تمہیں اس آزمائش سے لڑنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے، اور پھر تم یوں تکلیف سے ٹکرا جاتے ہو جیسے تم سے بہادر اور کوئی نہیں۔ پھر تم میں اتنا صبر آ جاتا ہے کہ تمہیں خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ اتنا حوصلہ آخر تم میں آیا کہاں سے ہے۔ نہ ہو مایوس اپنے نصیب سے، تمہارا مقدر تو اس نے اپنے کن سے سنوارنا ہے۔ کھل کر دعائیں مانگے کہ دعا مانگنے سے دل کو تسکین ملتی ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جن حالات یا چیزوں کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، انہیں ہماری دعاؤں کی فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہے، اور جو ٹھوکر اللہ تک لے جائے وہ سزا نہیں ہوتی۔ اور میں نے اس کے ایک کن پہ تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ وہاں بچاتا ہے جہاں کوئی نہیں بچا سکتا، وہ وہاں سنتا ہے جہاں کوئی نہیں سنتا، وہ وہاں عطا کرتا ہے جہاں کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور وہ تب معاف کرتا ہے جہاں کوئی معاف نہیں کرتا۔ وہ ہمیں تب بھی قبول کرتا ہے جب ہم خود کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھیں، وہ آپ کو کسی بھی طوفان میں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو تھام ہی لے گا۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا بھی ایک معجزہ ہے۔ اور تمہارا رب تو تمہیں تب بھی یاد رکھتا ہے جب
دنیا کی رنگینی میں تم اس کو بھول جاتے ہو، اور اپنے اللہ کے قریب رہا کرو۔ اس سے جب دور ہونے لگو تو دعا مانگا کرو کہ یا اللہ کبھی خود سے دور مت کرنا مجھے۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں، حصہ ہے۔ اللہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ زندگی کا مقصد ہے۔ آغاز بھی اللہ ہے اور اختتام بھی اللہ۔ دن کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہو یا شاید تہجد سے، اور اختتام عشاء پر، ان کے دلوں کو کسی ہار یا دکھ یا کسی تکلیف کا خوف نہیں رہتا۔ سہ لیتے ہیں، وہ برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا آسرا اور سہارا اللہ ہوتا ہے۔ لوگ صرف مشورے دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی وہ وقت بھی آئے گا جب ہماری دعاؤں پر کن فرما دیا جائے گا۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہ گئے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو، وہ ضرور کن کہے گا۔ ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر شک میں نہیں پڑتے، بس اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تمہارا مان ہے نا اللہ پر کہ وہ دعا سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے نہیں دے گا اور تمہاری دعاؤں پہ کن کہہ دے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پہ کن کہہ دے گا۔ دعا میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے کہ وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے، اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ وہ کہتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اور جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے نا، پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ بھروسہ رکھو، اللہ یہاں تک لے کے آیا ہے تو منزل تک بھی وہی لے کر جائے گا۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟